کئی برس کا زمانہ گزر گیا، آج بھی نام زندہ ہے۔ اللہ یہ مہینے بھیج کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اپنی قیمت پہچانو، اپنی جو قیمت ہے، تم جو دنیا میں ہو، تمہاری قیمت کیا ہے، اسے پہچانو۔ کس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اسے پہچانو۔ اللہ بڑی پیاری بات اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، بے شک ہم نے مسلمانوں کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو ایمان کے بدلے خرید لیا۔ جب اللہ ہماری جان مال کو خرید لیا، یہ جسم کس کے لیے؟ یہ تو بکا ہوا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں، قربان جائیے اس پاک پروردگار پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہہ دیتا صبح بھی تم عبادت کرنا، شام بھی عبادت کرنا، ایک لمحے کے برابر میری نافرمانی نہ کی جاتی، یہ اللہ کا حق تھا، لیکن اللہ نے اسے روک رکھا ہے اور کہہ دیا ہم نے آپ کی جان کو مال کو ایمان کے بدلے خرید لیا، ہم آپ کو جنت دیں گے، جنت عطا کریں گے، فلاں فلاں جو کام کرنا ہے کر لو، 5 وقت جو نماز پڑھنا ہے پڑھ لو، جن کو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، تمہارا یہ سودا بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ جب اللہ نے ہماری جان کو خرید لیا، آنے والے جو مہینے ہیں بڑے ہی مقدس مہینے ہیں، ان مہینوں میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کا عادی بنانا ہے۔ ابھی سے یہ نیت کریں کہ میری رمضان المبارک میں ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوگی، غفلت میں نہیں پڑے گی۔ ہر نماز کو میں 5 وقتہ تکبیر اولا کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے پڑھوں گا اور مکمل روزے رکھوں گا، مکمل تراویح پڑھوں گا، جہاں تراویح الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوئی، من الجنۃ والناس تک ایک ہی حافظ صاحب کے پیچھے، ایک ہی قاری صاحب کے پیچھے میں پڑھوں گا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں اپنے کاموں کو آگے پیچھے کریں، یا جو کام ہے رمضان المبارک میں دشوار ہو رہا ہے آگے کر دیں، رمضان المبارک میں آپ اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ کے مہمان بن جائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے اپنے دل کی حالت کو بتائیں، اللہ رمضان المبارک کی برکت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ آپ کی جو حالتیں ہیں، آپ کے دل کے جو دکھڑے ہیں، روزے کی حالت میں، افطار کے وقت، سحری کے وقت، تہجد کے وقت، تراویح کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ایک گوارا نہیں کرتا ایک بندہ صبح سے بھوکا ہے، شام تک افطار سے ہے، روزہ رکھا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا۔ رمضان جو یہ لفظ نکلا ہے، رمضان ہمارے یہاں عام لفظوں میں کہا جاتا ہے رمضان، قرآن مجید میں رمضان، را میم جو ہم ساکن کر دیتے ہیں وہ ساکن نہیں ہے، رمضان، را فتحہ را، میم فتحہ ما، رما، ضاد فتحہ ضا، رمضان، الف متبی حرکتان، رمضان، نون فتحہ نا، رمضان، را فتح را زبر را، میم زبر ما، رما، ضاد الف زبر ضا، رمضان، نون فتح نا، رمضان، شہر رمضان الذی، قرآن میں جو لفظ آیا ہے رمضان آیا ہے، اصل لفظ رمضان ہے۔ اس مہینے کو رمضان نام کیوں رکھا گیا؟ یہ مہینہ جب آیا شدید گرمی والا مہینہ تھا، جب گرمی کا موسم آیا تب یہ
اسے نام رکھ دیا گیا رمضان، جھلسا دینے والا، یعنی جلا دینے والا۔ جب بندہ نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، روزہ رکھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگے گا، گویا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، جو تم سے پہلے تھی، امت سابقہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے روزہ رکھا، تم بھی اسی طرح روزہ رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سال کے 11 مہینے میں تجارت کرتے ہوئے، زراعت کرتے ہوئے، دکانوں میں رہتے ہوئے، دلوں پر غفلت کے دھول جمی ہوئی ہے، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ کے دلوں پر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اسے نکال لو، ایک مہینہ اللہ کے لیے خالص کر لو، ایک مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لو۔ اللہ بقیہ مہینے جو 11 مہینے ہیں، اللہ رمضان المبارک کی برکت سے ان مہینوں میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ سماعت فرمائیں گے رمضان میں اکابرین کا معمول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتے تھے، آپ سماعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک ایام میں دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، عربی اگر نہیں جانتے اردو میں دعا کریں، اے اللہ ہمارے لیے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا۔ سحری کرنا بھی سنت ہے، افطاری کرنا بھی سنت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح کے بعد کھانا کھا کر سو گئے، سحری نہیں کرے، اس میں سنت چھوٹ جائے گی، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ سحری کرنا بھی سنت ہے، افطاری کرنا بھی سنت ہے، اور سحری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے والا بنائے، مکمل سحر و افطاری کرنے والا بنائے، مکمل تراویح پڑھنے والا بنائے، مکمل 5 وقت کی نماز امام صاحب کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں غفلت میں پڑے رہنے سے حفاظت فرمائے، بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تلاوت کرنے والا، نوافل ادا کرنے والا، اللہ کا ذکر ادا کرنے والا بنائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھ لیں۔